جن کو اولیاء کرام کے شمار کرتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خاص عاشقان جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع میں درجے ولایت حاصل کرے ہیں، ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا ایک جز آپ کی ذات مبارکہ کی نسبت سے ملا ہے۔ تو گویا کہ جتنے بھی امتی ہیں جو خاص شان امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گروہ میں ہیں، ان کے ہاتھ سے جو بھی کرامات ہوتے ہیں وہ گویا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا ایک جز ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے جو معجزات حیات میں ہوئے اسی کی کڑی ہے جو اولیاء کرام سے آپ کے پردہ فرمانے کے بعد بھی چلے آتے ہیں، کیونکہ جو کرامت ہے یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے ہے، ورنہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ خاصان بندگان جو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے آپ کو مزین کر لیے، اپنے آپ کو آراستہ کر لیے، انہی کے ہاتھوں سے یہ کرامتیں ہوتی تھیں۔ تو گویا کہ ان کی کرامت کا مصدر یا اس کا جو روٹ ہے وہ کہاں ہے؟ ذات مقدسہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہی ان کی کرامات یا کمالات ظاہر ہوئے۔ تو اسی طرح قرآن پاک کی جو برکتیں ہیں، اس کی جو معجزات کے جو مظاہرے ہیں، قرآن پاک کے جو اثرات ہیں، آج بھی جاری ہیں، قیامت تک بھی جاری ہیں۔ تو اس واسطے معجزے میں دو معجزے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عطا ہوئے، معراج شریف اور قرآن شریف، کسی اور 1,24,000 پیغمبروں کو نصیب نہیں ہوا۔ اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ جو اعزاز، جو مرتبہ عالیت، اعلیٰ مرتبہ کا جو سٹیٹس ہے، معراج میں جو بتایا گیا ہے، کسی نبی، کسی پیغمبر کو یہ اعزاز نہیں ملا۔ اور معراج کا واقعہ ہونے کے ایک کارن یہ بھی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے، مطلب معراج سے پہلے 11-12 سال جب نبوت کا اعلان فرمائے تو آپ پر طرح طرح کے تکالیف، پریشانیاں آتے رہے، آپ پر، آپ کے ماننے والے صحابہ کرام پر بہت سارے مصیبتوں کو، پریشانی کو جھیلتے رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی دوران میں جب آپ طائف گئے، طائف میں گئے اسلام کو تبلیغ کرنے کے لیے، تو وہاں پر آپ پر پتھروں کی بارش ہوئی، زخمی ہو گئے، خون سے پاؤں بھر گئے۔ یہ بھی غم تھا آپ پر کہ یہ لوگ حق بات کو کیوں نہیں مانتے۔ اور جب واپس بھی آئے، کچھ ہی دنوں میں آپ پر ایک بہت بڑا صدمہ ہوا، آپ کی پیاری چہیتی بی بی خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہو گیا۔ یہ ایسا صدمہ تھا جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بہت بڑا صدمہ ہوا، اس واسطے کہ شروع نبوت کے اعلان سے آپ کو بہت بڑا سہارا تھا اپنی بیوی سے۔ گھر پر آتے باہر کی تکالیف بھول جاتے، کیونکہ بیوی کا سہارا تھا۔ بیوی آپ کو تسلی دیتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ غم مت کیجئے، اللہ آپ کا ساتھ دے گا، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ تو یہ وہ ایسی باتیں تھی، ایسا سہارا تھا جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر کی جتنی بھی پریشانیاں، مشکلات تھے، اس کو نظر انداز کرتے رہے۔ یہ تو بہت بڑا صدمہ ہوا بیوی کے انتقال پر کہ آپ بے سہارا ہو گئے۔ دوسری چیز کیا ہوا کہ کچھ ہی عرصے میں آپ کے چچا ابو طالب، جو آپ کی نگہبانی، آپ کی نگرانی کرتے تھے اور آپ کو پالا پوسا اور آپ کی حفاظت میں اپنی جان توڑ کوشش کرتے تھے، کہ آپ کی وجہ سے دشمنان مکہ آپ پر حملہ کرنے سے رک جاتے تھے، کیونکہ یہ بہت بڑے خاندان والے تھے اور ابو طالب کا اثر سارے مکے میں بہت بڑا روبدار تھا، کیونکہ آپ کعبۃ اللہ کے مجاور بھی تھے، انچارج بھی تھے۔ تو اس وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر
کچھ حملہ کرنے سے وہ رکتے تھے کہ یہ بہت بڑا خاندان ہے، اس سے دشمنی لینا معمولی چیز نہیں ہے۔ تو جیسے حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بڑا اور ایک صدمہ گزرا۔ تو اس طرح سے دو کنٹینیوس صدمے ہونے کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہت غمگین تھا، اور آپ پر تکالیف اور پریشانیوں کے علاوہ یہ فکر اور غم کے جو بادل تھے آپ کے دل مبارک پر بہت اثر کر گئے۔ اللہ نے سوچا اپنے محبوب کی پیاری پیاری زندگی کے بہت بڑے صدمات، اس کو میرے پیارے حبیب بہت تکلیف اٹھا رہے ہیں، تو یہ بھی کارن تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کو اپنے پاس بلا کر ان کے دل کو خوش کرے اور ان پر اپنی نعمتوں کا اظہار کرے۔ یہ کارن تھا جس کو معراج کا واقعہ پیش آنا تھا۔ تو ہوا یوں کہ 26ویں رات، مطلب جس کے 27ویں رات رجب کی 26 کے رات تھی، تو 27ویں رجب کو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب اپنے پیاری پیاری پھوپھی زاد بہن ام ہانی کے گھر، جو کعبۃ اللہ کے بالکل قریب تھا، اب وہ ڈیمالش کر دیے ہیں، اس کو مطاف میں ملا لیے ہیں، وہاں ایک گھر تھا بی بی ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، تو آپ اپنے پھوپھی زاد بہن کے پاس آرام فرما رہے تھے، رات کا وقت تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک رات میں جبرائیل امین حاضر ہوئے۔ اس دفعہ آنا آپ کا ایسا ہوا کہ آپ چھت کی طرف سے آئے۔ نارملی جبرائیل اسلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جب بھی آتے، سامنے سے آتے، اجازت لے کر آتے، سلام کر کے آپ سے اجازت پوچھتے، تب داخل ہوتے، لیکن یہ رات کا موقع تھا اور آپ چھت کی طرف سے آئے اور دیکھا کہ اللہ کے پیارے حبیب آرام فرما رہے۔ تو اللہ کا حکم بھی یہ تھا کہ جبرائیل اسلام کو اپنے پیارے حبیب کو ڈسٹرب نہ کرے اور ادب کا تقاضا استعمال کرے۔ تو دیکھیے جبرائیل امین اپنے پیارے حبیب، اللہ کے پیارے حبیب کو کس طرح سے ان کو ملنے کا انداز دیکھیے کہ آتے ہیں اپنی پیاری پیاری کافوری آنکھوں سے، پلکوں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں کو ملتے ہیں، رب کرتے ہیں۔ یہ پاؤں کی ٹھنڈک جب آپ کو محسوس ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ گئے، پوچھے اے جبریل اتنی رات گئے، کیسے آنا ہوا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت جبریل السلام نے کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے دربار میں پیش ہونے کی دعوت دے رہا ہے، نے آپ کو اوپر اپنے دربار میں آنے کے لیے بلا رہا ہے۔ تو خوشی کا عالم تھا کہ وہ محبوب، وہ پیارا اللہ جس کی رات دن آپ جستجو میں رہتے اور جس کی خاطر آپ اپنی زندگی، اپنی تمام کیفیات ہمیشہ اس کی یاد میں لگا رہتے تھے، اور اسی کے دربار میں بلاوا ہے تو کیوں نہیں خوش ہو جاتے آپ؟ تو حضرت جبرائیل اسلام آپ کو پہلے لے جاتے ہیں اور آب زمزم سے آپ کے دل مبارک کو دھوتے ہیں۔ اب یہ آپریشن تھا، نورانی آپریشن تھا، جس کو نارملی انڈین ڈاکٹرز جس کو ہم آپریشن کہتے ہیں، خون بہتا ہے یا چیرا جاتا ہے، یہ ایسا نہیں ہوا کہ صرف ہاتھ پھیرا گیا اور آپ کے دل مبارک کو اندر سے نکالا گیا اور اس کو زمزم کے پانی میں دھو کر اسی جگہ نورانی خزینے کو، جس کو کہتے ہیں کہ جو نور ہے آپ کے سینے مبارک میں بھرا گیا، پھر واپس رکھ کے آپ کو سواری کے پاس لایا گیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ ایک سواری ہے جو خچر کسے کہتے ہیں؟ گدھے اور ہارس کے درمیان کا، تو ایک سواری ہے جو بالکل خچر جیسی ہے لیکن اس کی صورت انسانی جیسی ہے، اور وہ اس کو براخ یا براخ جس کو کہتے ہیں کہ یہ ایسی سواری ہے جس کو آپ نے پہلی دفعہ دیکھا۔ تو آپ نے پوچھا جبرائیل سے یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ آپ کی سواری براخ ہے، جنت سے آئی ہے اور آپ کو آسمانوں پر لے جانے کے لیے لائے ہیں۔
تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے ساتھ حضرت میکا علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، تینوں فرشتے آئے ہیں آپ کی لے جانے کے لیے، اور آپ کے ساتھ ساتھ 70,000 ملائکہ بھی تبڑا ہجوم تھا۔ تو یہاں ایک بات بتانا مقصود یہ ہے کہ کسی شخص کو، چاہے وہ دنیا میں کوئی عہدہ رکھتا ہے، ایم ایل اے ہو، ایم پی ہو، یا کوئی چھوٹے سے چھوٹے طبقے میں والا بھی ہو، پہلے تو کسی کو چھوٹے سے طبقے کے لیے کارڈ بھیجا جاتا ہے انویٹیشن کے لیے، اس سے زڑا برا رہا تو اس کو فون پر اس کو کسی کے ایل سی کے ذریعے دعوت دیتے ہیں، یا اس سے ذرا بڑا ہے تو اس کی گاڑی کا انتظام کرتے ہیں، یا اس سے کوئی اور بڑا عہدے دار ہے تو اس کو کوئی خاص اپنے عہدے داروں کے ساتھ اس کو بلایا جاتا ہے۔ تو جتنا درجہ بڑھتے جاتا ہے اتنا انویٹیشن کا انداز بدلتا ہے۔ تو یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹیٹس کا اندازہ یوں ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دربار میں بلانے کا انداز کیا ہے؟ اللہ کے مقرب ترین 3 فرشتے آئے ہیں، 70,000 ملائکہ آئے ہیں، اور سب سے بہترین سواری براق آئی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور آپ کی جو محبت کا جو انداز ہے اللہ کے پاس نرالا۔ خیر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جبرائیل السلام یہاں سے بیت المقدس کا سفر فرماتے ہیں۔ اب یہاں معراج کے 3 مراحل ہیں۔ ایک ہے بیت الحرام سے لے کر بیت المقدس، بیت المقدس سے لے کر سدرۃ منتہا تک کے ایک سفر ہے، اور ایک سفر ہے سدرۃ المنتہا سے لے کر لامکان وہاں کا سفر ہے۔ یہ 3 سفروں کا یہ جو انداز ہے، یہ معراج کی خاصیت میں سب سے بڑا اہم نقطہ جاننا چاہیے۔ اب زمین کا جو سفر ہے وہ کعبۃ اللہ سے لے کر بیت المقدس سے۔ اب زمین کے سفر میں بھی اللہ نے آپ پر نشانیاں ظاہر فرمائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج کے بعد خود فرمایا کہ جب آپ سفر فرما رہے تھے تو راستے میں آپ نے بہت ساری چیزیں عجیب و غریب دیکھی، تو آپ نے جبرائیل السلام سے ان کا سوال کیا، اس کا جواب پایا۔ چند چیزیں بتاتا ہوں کیونکہ ڈیٹیل کے ٹائم نہیں ہے۔ ایک چیز آپ کو بتائی گئی کہ یہاں پر جب آپ روانہ ہو رہے تھے کعبۃ اللہ سے لے کر بیت المقدس تک، راستے میں ایک قافلے کو دیکھا جو مکے کی طرف آ رہا، اور اس قافلے میں کسی کا اونٹ گم گیا ہے۔ آپ نے اس کو دیکھا جب براق پر سوار ہو رہے تھے۔ تو اور ایک چیز آپ کو دکھائی گئی وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ یہ نیچے زمین میں خبر ہے، خبر میں کوئی نماز پڑھ رہا ہے۔ تو آپ نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہے؟ جبرائیل السلام فرمایا یہ موسیٰ علیہ السلام ہے، اپنے خبر میں نماز پڑھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں سے اہل سنت جماعت والے یہ نقطہ بیان کرتے ہیں کہ بزرگان دین اولیاء کرام بھی انبیاء کرام کے چاہنے والوں میں ہے، اور ان کے مزاروں میں بھی وہ زندہ ہیں، کیونکہ نبیوں کا تو زندہ رہنا اور اپنے خبروں میں صحیح سلامت رہنا تو حدیث سے ثابت ہے، لیکن ان کے نسبت سے، ان کے طفیل سے، ان کے چاہنے والے اولیاء کرام اعظام بھی اپنے مزاروں میں زندہ ہیں، وہ بھی اپنی عبادتوں میں مشغول ہیں۔ اس سے اہل سنت جماعت والے یہ نقطہ لیتے ہیں۔ خیر، تو جب آگے پہنچی سواری تو بیت المقدس پہنچے۔ بیت المقدس پہنچنے کے بعد جبرائیل السلام نے آپ کو اتارا اور آپ نے براق کو ایک جگہ باندھ دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آپ بیت المقدس کے اندر جب گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بہت سارے نورانی چہرے موجود ہیں۔ آپ نے جبرائیل امین سے پوچھا اے جبرائیل بتاؤ یہ کون ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ سے پہلے آنے والے تمام انبیاء کرام ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کے تمام انبیاء کو اللہ نے حکم فرمایا ان کے ارواح کو یہاں جمع ہونے کے لیے،
آپ کے استقبال میں اور آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے۔ تو جبرائیل امین اذان دیتے ہیں، اقامت دیتے ہیں اور آپ کو حکم دیتے ہیں، آپ کو ارشاد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ نماز پڑھائیے۔ تو یہاں پر آپ 2 رکعت نماز پڑھاتے ہیں اور تمام انبیاء کرام جو آپ سے پہلے آنے والے تھے آپ کے مقتدی ہوتے ہیں۔ تو اس واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب بھی کیا ہے؟ امام الانبیاء، کیونکہ آپ امام بنے تمام انبیاء کرام کی۔ تو یہاں پر امامت ہوئی، آپ نے نماز کے بعد سب انبیاء کرام سے ملاقات فرمائی اور اس کے بعد وہاں سے آپ کا سفر جبرائیل امین لے کر آپ کو آسمانوں کی طرف چلتے ہیں۔ اب آسمانوں میں جانا کیا تھا کہ پہلے آسمان پر آپ نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے، آپ نے ان کو سلام کیا اور آپ نے دیکھا کہ آپ جب دائیں سیدھے طرف دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں اور اپنی دائیں طرف دیکھتے ہیں تو وہ غم کرتے ہیں یا روتے ہیں۔ جبرائیل زمین سے پوچھا یا رسول یا اے جبرائیل بتاؤ یہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ تو جبرائیل امین نے فرمایا کہ سیدھے ہاتھ طرف والے ان کے جو آنے والی ان کے جو بھی ڈسینڈنٹس ہیں یا ان کی جو اولاد ہے، آدم اولاد ہے، وہ نیک اولاد ہے جن کو دیکھ کر آپ خوش ہوتے ہیں، اور جو بھی آپ کے نسل سے یا جتنے بھی قیامت تک آنے والے وہ دائیں طرف ہے جو بدکار ہیں، مجرم ہیں، گنہگار ہیں، ان کو دیکھ کر آپ غم کرتے یا روتے ہیں۔ پھر آگے سے دوسری آسمان پر جاتے ہیں، دوسری آسمان پر آپ یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات فرماتے ہیں۔ اسی طرح تیسرے آسمان پر آپ یوسف علیہ السلام سے ملاقات فرماتے ہیں۔ چوتھے پر آپ ادریس علیہ السلام سے ملاقات فرماتے ہیں۔ پانچویں پر آپ ہارون علیہ السلام سے ملاقات فرماتے ہیں۔ چھٹے پر موسیٰ علیہ السلام سے، اور ساتویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات فرماتے ہیں۔ تو اس طرح سے ان تمام مراحل، مطلب کہ تمام آسمانوں کی زیارت ہونے کے بعد یہ آسمانوں پہ پیغمبروں کا رہنا یہ کیا ہے؟ استقبالیہ ہے، یعنی ویلکمنگ دی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے لیے بزرگان ہستی کو کھڑا کیا گیا کہ میرے محبوب آ رہے ہیں، ان کے آپ استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیے۔ تو اس طرح سے تمام پیغمبران کا جو ذکر ہوا، یہ جیسا گویا استقبالیہ کمیٹی تھی، نہیں ویلکم کمیٹی جس کو ہم کہتے ہیں کہ کسی چیف گیسٹ آتے ہیں تو ان کی ویلکم کمیٹی بنتی ہے اور بڑے بڑے لوگ ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ اس طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ویلکم کے لیے انبیاء کرام بھی سامنے آ گئے، اور ان کے ساتھ تو ملائکہ کے ہجوم در ہجوم ہر آسمان پر آپ کو مرحبا یا رسول اللہ، مرحبا یا رسول اللہ کے آوازیں آ رہی تھی۔ تو اس طرح سے ساتوں آسمان پار کرنے کے بعد حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جنت اور دوزخ کی زیارت کروائے۔ جنت میں آپ نے دیکھا کہ آپ کے عاشقان، آپ کے امتی اور آپ کے چاہنے والوں کا حال کتنا پیارا اللہ نے بنا کے رکھا ہے۔ پیاری پیاری جنت کی وہ ندیاں ہیں، جنت کے وہ محلات ہیں، جنت کے وہ باغات ہیں جس کو دیکھ کر آپ بہت خوش ہوئے۔ حضرت جبرائیل السلام نے فرمایا یا رسول اللہ، یہ آپ کے خوش قسمت امتی ہیں جو آپ پر اور اللہ پر ایمان لا کر آپ کی اتباع میں زندگی گزاریں گے، اور ان کے لیے جنت کے مقامات ہیں۔ آپ بہت خوش ہوئے اور اللہ کا شکر ادا کیے۔ خیر اس کے بعد آپ کو دوزخ کی سیر کرائی گئی۔ دوزخ میں آپ نے دیکھا کہ طرح طرح کے مجرموں کی سزائیں ہو رہی ہیں، اور خون کی ندیاں ہیں، پتھروں سے مارا جا رہا ہے، اور تانبے کے ناخنوں سے ان کی جلدوں کو چھیلا جا رہا ہے، اور ان کو طرح طرح کے عذاب دے کر آپ بہت غم کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں جبرائیل یہ لوگ کون ہیں؟ آپ جبرائیل فرماتے ہیں کہ یہ لوگ وہ ہیں جو دشمن اسلام ہیں، مجرم ہیں، گنہگار ہیں، اور آپ کے امتی بھی گنہگار ہوں گے، ان کا بھی یہی حال ہوگا۔ تو آپ بڑا غم کرتے ہیں کہ اللہ اکبر، میری امتیوں کو بھی ایسے سزا ملے گی۔ تو آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں پروردگار میری امت کو اس جہنم کے آگ سے، جہنم کے عذاب سے بچا۔ خیر اگر آپ کو واپس وہاں سے لے جا کر حضرت جبرائیل السلام آگے بڑھتے ہیں اور ایک جگہ پہنچتے ہیں جس کو کہتے ہیں سدرۃ المنتہا۔ یہ سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے جو
बॉर्डर कहते हैं, समझे, सबके यूनिवर्स का बॉर्डर है, यानी तमाम कायनात का जो बॉर्डर है वहां तक की है, दैट इज ए लिमिट। और उस बॉर्डर पर हजरत जिब्राइल इस्लाम का मकाम है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि उस बॉर्डर पर, जिसको सिदरतुल मुंतहा कहते हैं, पॉइंट है, उस प्लेस पर एक बहुत बड़ी बेरी का दरख्त है। बेर के झाड़ होते हैं ना, बेर का दरख्त, वैसा झाड़ है, और झाड़ में आप जिब्राइल इस्लाम का मकाम है। तो जिब्राइल इस्लाम उस मकाम पर पहुंचते हैं और आपसे फरमाते हैं, या रसूलल्लाह, यहाँ से आपका सफर जारी है, मैं यहाँ तक ही आ सकता, इसके आगे जब मैं एक पर भी अगर बढ़ूं, या ये सिरे मुंह किसे बोलते, एक बाल के बराबर भी अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो अल्लाह की तजल्लियात में जलकर राख हो जाऊंगा। ये मेरी कुव्वत के बाहर है और मेरे लिए लिमिट यहाँ तक है, इसके आगे आपके लिए वीजा है या आपके लिए जाने की परमिशन है, मेरे लिए नहीं है। तो यहाँ पर बुजुर्गान दीन के एक नुक्ता बयान करते हैं कि जब हद आ गई जिब्राइल इस्लाम की, मतलब क्या, अल्लाह के सबसे मुकर्रब तरीन फरिश्ते जिब्राइल इस्लाम की हद एक जगह जाकर खत्म होती है, लेकिन अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हद वहां नहीं, आगे तक चलती है। तो इससे पता चला कि हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा जिब्रील के ज़ात से भी कई कई गुना ज्यादातर अजीज तर और मुअज़्ज़म तर है। खैर, जिब्रील इस्लाम फरमाते हैं कि या रसूलल्लाह आप आगे जाइए, अल्लाह ताला से मुलाकात का मौका है। तो हजरत जिब्रील इस्लाम को छोड़ने आपको दिल नहीं हो रहा था। आपने कहा कि जिब्रील, क्या बात है, तुम वहां तक साथ थे, मक्के से मुकद्दस तक साथ थे, मुकद्दस से आसमानों की सैर में साथ थे, यहाँ से क्यों? बोला, नहीं या रसूलल्लाह, मेरे लिए बहुत ये लिमिट है, मेरी आगे नहीं जाने की परमिशन है मुझे। तो जिब्रील इस्लाम अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजारिश कर दे, या रसूलल्लाह, आप अल्लाह से मुलाकात के लिए जा रहे हैं, आप अल्लाह और अल्लाह के दरमियान में क्या बात होगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरी तरफ से एक गुजारिश अल्लाह से सैंक्शन करा दीजिए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा, बोलो जिब्रील, क्या चाहते हो? जिब्रील इस्लाम ने कहा, या रसूलल्लाह, जब आपकी उम्मत क़यामत में पेश होगी और उनको फुल सिरात पर चलने का जो जो वारदात है, उस मौके पर कि गुनहगार उम्मती कट कट कर गिरते जाएंगे, आपके उम्मती कट कट कर गिरते जाएंगे, आप अल्लाह से दुआ फरमाइए कि या अल्लाह, जिब्रील इस्लाम चाहते क्या है, या रसूलुल्लाह, मैं अपने पर बिछा दूं और आपकी उम्मत को उस पुल सिरात से आसानी से पार करा दूं, ताकि आपकी उम्मत कट कर दोज़ख में ना गिर पाए। देखो, जिब्रील इस्लाम को भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से कितना प्यार है। हुजूर साहब ने फरमाया, बिल्कुल मैं अल्लाह से दुआ करूंगा। खैर, आगे जब बढ़ते हैं तो अल्लाह ताला की तरफ से एक सवारी आती है जिसको कहते हैं रफ रफ। तो ये सवारी ऐसी होती है जो बुराक से कई गुना ज्यादा तेज था और वेरी फास्ट, उसकी जो हद रफ्तार है किसी को उसका अंदाजा नहीं होगा। तो आगे बुराक छोड़ दिया था आपने, तो यहाँ पर आपको दूसरी सवारी मिली जिसका नाम रफ रफ है। उस पर आप सवार होते हैं और वहां से लामकान की जो सफर का जो अंदाज है, सिवाय अल्लाह और अल्लाह के रसूल के किसी को नहीं मालूम। कितनी दूर तक सफर हुआ, कहाँ तक गए, कहाँ पे रुके। खैर, आगे जब पहुंचे तो दरबार इलाही का मौका आ गया। दरबार इलाही में आपने जब दाखिल होने का अंदाज देखा तो पहले आपने अपने पैर में जो नालैन थे, या जो आपके जो पैरों में जूतियां थी, उसको निकालने की कोशिश करें, क्योंकि अल्लाह का दरबार है और अदब का मकाम है। और आपने देखा, और आप जानते थे कि जब जब मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कुएं तूर पर बुलाया, तो वहां पर फक़लअना अलैक या मूसा इन्नका बिल वादिल मुक़द्दस तुवा, अल्लाह ने फरमाया, मूसा अपने नालैन को निकालो, ये मुक़द्दस वाली है, मुक़द्दस वादी है तुवा की। मतलब क्या, अल्लाह के दरबार में हाजिर होने के लिए जूतियों को निकालना पड़ेगा। तो आप वो दिमाग, आपको ख्याल आया तो आपने जूतियां निकाली, तो अल्लाह की तरफ से निदाई, ला ला या मोहम्मद,
تعال آپ آئیے، مرحبا آپ آئیے، جوتیوں کے ساتھ آئیے، کیونکہ آپ محبوب تر ہیں، آپ کی ہر چیز اللہ کے پاس محبوب ترین ہے، آپ کی ہر چیز اللہ کے پاس مقبول ترین ہے۔ تو یہاں سے وہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوبوں میں سب سے بہترین چیز کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نالے مبارک بھی ہیں۔ تو نالین مبارک کی اس واسطے اہل سنت جماعت والے قدر کرتے ہیں کہ وہ نالین جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوے مبارک کو لگے وہ ایسے مبارک ہیں جو عرش اعظم تک پہنچے اور اللہ کے دربار تک پہنچے ہیں۔ تو وہ نالین مبارک کی قدر کرتے ہیں بزرگان دین بھی اور اہل سنت جماعت کے عقائد والے رکھنے والے۔ خیر، تو وہاں سے اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان میں مکالمہ شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے پیارے دربار میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تحیات پیش کرتے ہیں، اپنے تسلیمات پیش کرتے ہیں اور اپنے گریٹنگز پیش کرتے ہیں۔ التحیات للہ الصلوات، جو ہم التحیات میں پڑھتے ہیں، والطیبات، کہ اللہ کے پاس پاکی ہے، یا اللہ تیری پاکی ہے، تو اللہ کی تعریف کرتے ہوئے آپ اللہ کو گریٹ کرتے ہیں۔ تو وہاں سے جواب آتا ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جیسی اللہ کی گریٹنگ آپ نے فرمائی تو وہاں سے اللہ کے پاس سے جواب آیا سلامتی ہو میرے پیارے حبیب آپ پر، برکتیں ہوں آپ پر، رحمتیں ہوں اللہ کی۔ تو اللہ کے پاس جو جواب آیا وہاں ہے السلام علیک ایھا النبی، اے میرے نبی، اے میرے نبی۔ تو جیسے اللہ نے کہا کہ السلام علیک ایھا النبی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بھی اپنی پیاری امت کا خیال ہے۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ مجھ پر فقط سلامتی نہیں، مجھ پر تیری رحمتیں فقط نہیں، میری پیاری تمام امت پر بھی تیری رحمتیں اور سلامتی ہو۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھیے، اپنی امتیوں سے کتنا پیار کرتے ہیں کہ اللہ کے دربار میں ہے پھر بھی اپنے امتیوں کو نہیں بھولتے۔ ہم اپنی خوشیوں میں اللہ کو بھول جاتے ہیں، عبادتوں کی طرف دھیان نہیں دیتے، اللہ کی یاد نہیں کرتے۔ میرے پیارے حبیب کا انداز دیکھو، حضور کا انداز دیکھو کہ اللہ کے دربار میں کسی چیز کی کوئی خیال ہی نہ آنا پائے، لیکن پیاری پیاری امت کو آپ کو یاد آ جاتی ہے۔ وہاں بھی آپ امت کے لیے دعا کرتے کہ اللہ مجھ پر فقط تو سلام اور سلامتی بھیج رہا ہے، میری تمام امت پر بھی تیرے سلامتی ہو اور تیری رحمتیں ہو۔ تو یہی التحیات ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں۔ یہ مکالمہ ہو رہا تھا تو فرشتوں کی طرف سے پیچھے سے آواز آتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ تو یہ جو تشہد کا پہلا حصہ ہے یہ ہے معراج کے وقت پر نمودار ہوا، معراج کے وقت پر یہ ظاہر ہوا۔ اسی ٹکڑے کو ہم لے کر نماز میں التحیات میں پڑھتے ہیں، یاد رکھو۔ خیر، وہاں سے پھر جو باتیں ہوئی حضور اور اللہ کے درمیان میں، اس کو سوائے اللہ اور اللہ کے رسول کے کوئی نہیں جانتا کیا راز کی باتیں ہوئی۔ خیر، آخر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں اپنے پیارے امتیوں کی ذکر کرتے ہوئے یا اللہ جس طرح سے تو نے مجھے اپنے دیدار مبارک سے نوازا اور بالکل اتنا قریب سے آپ نے اللہ سے کلام کیا، دیکھا، جیسے وہ خواب قوسین او ادنیٰ جس کا ذکر سورہ نجم میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور دیدار کا موقع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ملا جیسے تیر کے کمان کے دو کارنرز میں جتنا فاصلہ ہوتا ہے، مے بی میکسیمم لیس دین اے فٹ، 30 انچ سے بھی کم ہوگا، تو اتنا قریب سے اللہ سے آپ نے ملاقات فرمائی، دیدار کیا۔ اب یہاں پر دیدار کیا تو آپ کو کچھ اثر نہیں ہوا، مطلب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے تو اللہ سے گزارش کرے ربی ارینی منظور الیک، یا اللہ مجھے دکھا تو کون ہے اور میں تجھے ایک نظر دیکھنا چاہتا ہوں، گزارش کرتے تھے۔ لیکن اللہ نے فرمایا لن ترانی یا موسیٰ لن ترانی، تم نے مجھے نہیں دیکھ سکتے۔
لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ضد پر اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں اگر ایک چھوٹی سی اپنی تجلی اس پہاڑ پر ڈالتا ہوں، اگر اس تجلی کو تم دیکھ پاؤ گے تو تم مجھے دیکھ پاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام راضی ہو گئے، تو فرماتے ہیں کہ 70,000 پردوں میں اللہ نے اپنا جلوہ اس کوہ طور کے دوسرے پہاڑ پر ڈالا، تو وہ اس کی جو جمال اور جلالت میں اور اس کے اللہ کے نور کی جلالت میں وہ پہاڑ جل کے راکھ ہو گیا، اور اس کے جو ایکسپلوژن ہوا اس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے۔ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا، انی تبت الیک یا اللہ، بے شک اللہ میں غلطی کیا، مجھے معاف کر دے بولا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس جلوے کو دیکھ نہیں پا سکے جو 70,000 پردے میں، لیکن یہاں انداز ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو آپ کا جلوہ، اپنا جلوہ آمے سامنے لیا۔ ہاں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ بھی نہ جھپکی اور پلک بھی نہ پلٹے، جس کا قرآن میں سورہ نجم میں ذکر آتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں، آپ کی چشم دید میں اور آپ کے نظر میں کیا طاقت ہوگی، کیا اللہ نے آپ پر اتنی عظمت والی انرجی یا طاقت دی ہوگی جو اللہ کے جلوے کو آمے سامنے دیکھنے کی تاب لا سکے۔ موسیٰ علیہ السلام کو صرف 70,000 پردوں میں ڈالنے کی تجلی ایسی ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام کے چہرے سے ایسا نور ظاہر ہونے لگا کہ جو بھی آپ کو دیکھتا تھا اندھا ہو جاتا تھا، اور آپ کو پردہ ڈالنا پڑا، چمڑے کا پردہ ڈالنا پڑا بچنے کے لیے، اور آپ کی بیوی بھی زبردستی سے دیکھنے کی کوشش کی تو ان کی ایک آنکھ چلی گئی، تو وہ اللہ کے پاس دعا کرے، پروردگار یہ کیا ماجرا ہے کہ تیرے جلوے کا خالی نظارہ دیکھنے سے مجھے اتنا اثر ہو گیا۔ تو اللہ سے دعا کرنے کے بعد آپ نے اس پاور کو کم کر لیا۔ لیکن یہ انداز دیکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے رب کو، اپنے پیارے اللہ کی دیدار میں آمنے سامنے سے ملاقات فرماتے ہیں، اور اس پیارے انداز سے اللہ کا دیدار ہوتا ہے۔ تو سوچو کہ اللہ کے پیارے جلوے کا انداز اور اس کا اثر آپ کے چہرے مبارک پر اور آپ کے ذات مبارک پر کتنا ہوا ہوگا۔ تو اس وجہ سے جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے مجلس میں، تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ وہ پوری آنکھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھ پا سکتے، پوری آنکھ سے کسی نے آپ کو نہیں دیکھا، دیکھ نہیں پا سکتے، اتنا نور، اتنا جلوہ تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر، آپ کی ذات پر۔ خیر، تو اللہ نے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے دوران میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یا اللہ تو نے مجھے اپنے دیدار سے مشرف فرمایا، میرے پیاری امتیوں کو بھی اس کا تھوڑا بہت